بسم اللہ ویب اسکول میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ونڈوز انسٹالیشن کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ اس میں ہم کریں گے ونڈوز 7 سروس پیک 1، کیونکہ میرا جو سسٹم ہے وہ ہے کور ٹو ڈو سسٹم ہے۔ اس میں نے ریم اچھی لگوائی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ونڈوز 10 چل جاتی ہے، لیکن زیادہ ریلائبل اور میرے لیے جو مفید ہے، اور کیونکہ میرے سافٹ ویئر کچھ چلانے ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی صحیح ہے۔ تو اس کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ساری ونڈوز کا تقریباً ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ ونڈوز 10 کریں، ونڈوز 8 8.1 وغیرہ کریں، سب کا تقریباً سیم ہی طریقہ ہے، کیونکہ اب وہ جو پہلے ونڈوز ہوتی تھی جن میں ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں ہوتی تھی، وہ بھی ایزی تھا، اتنا مشکل نہیں تھا۔ تو اس میں بس سیم ہی طریقہ ہے، بس ایک دو فرق ہوتے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ الگ سے بنائیں گے۔ اچھا، دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اس کے لیے ونڈو کریں گے دو طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کر سکتے ہیں، دیکھیں یہ جی ڈی وی ڈی روم سی ڈی روم سے آپ کے لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں اسے آپ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے یو ایس بی ڈرائیو کو اس کی آئی ایس او فائل بنا کر اس کو یو ایس بی کر کے، یہی آج کل زیادہ طریقہ معروف ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ وہ نہیں لگواتے لیپ ٹاپ وغیرہ میں۔ بہرحال لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں یہ یو ایس بی سے کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو اس کی وہ بنانے کا وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے، اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو جلد میں آپ کو دوں گا۔ اچھا، یہ اس وقت میں اپنے کمپیوٹر کے بایوس میں ہوں، تو میں آپ کو یہ دوبارہ اس میں آ کر بھی دکھاتا ہوں۔ ایک دفعہ پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں، یہ سسٹم کی اسپیسیفکیشنز آپ کو دکھا رہا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے دکھانا بھی ضروری ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو ونڈو کرنی ہے وہ 64 بٹ کرنی ہے یا 32 بٹ کرنی ہے۔ 32 بٹ اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی الگ سے بنائی جائے گی، لیکن 32 بٹ جو ہوتی ہے وہ کم ریم کے لیے، اور پرانے جو اس پہ بھی چل جاتے ہیں پرانے سافٹ ویئرس، اور بھی طریقے ہیں، لیکن ہم 64 بٹ کریں گے کیونکہ میں نے اس میں 4 سلوٹس تھی، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ریم کی سب میں نے 2 GB کی DDR3 ریم، بڑا اچھا سسٹم میں نے بنوایا ہے۔ 8 GB کی ریم لگوائی تھی اس میں، یہ تو نارمل ایک ریم ہی ہوتی ہے، تو اپنی مرضی سے میں نے اس میں الگ سے ریم لگوائی تھی، جس وجہ سے یہ کافی بہتر سسٹم بن گیا۔ کور ٹو ڈو یہ سسٹم ہے، 2.93 پروسیسر ہے، کیش میموری اس کی 3 MB ہے، تو اس حساب سے اس میں ہم 64 بٹ ہی کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بوٹ سیکوینس ہم چینج کریں گے۔ اس وقت بوٹ سیکوینس جو ہے وہ ساٹا ڈرائیو جو کہ اس کے اندر لگی ہوئی ہے وہ ہے، اور یو ایس بی ڈرائیو کو ہم نے انیبل کرنا ہے، جس کو ہم چیک کر دیں گے۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں اس کو یہاں سے بند کرتا ہوں۔ آپ نے جب بھی اپنا کمپیوٹر لیپ ٹاپ آن کرنا ہے، عام طور پہ جو ڈیل کے ہوتے ہیں ان میں F2 سے F2 F2 یہ F2 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ F2 کی سے آپ اس میں جا سکتے ہیں بایوس میں، اور بعض لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز میں F10 ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ کچھ میں ڈیل وغیرہ ڈیلیٹ کا بٹن بھی ہوتا تھا، لیکن زیادہ آج کل یہی ہے ڈیل۔ عام طور پہ HP میں F10 ہوتا ہے اور ڈیل میں F2 ہوتا ہے، لیکن یہ چینج بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اب اس میں آپ دیکھیں، اس کو میں نے سیو نہیں کر رہا، میں آپ کو بتانے کے لیے اس کو میں کروں گا جیسے یہ ریسٹارٹ ہوگا تو پرانی ونڈو ہوئی ہوگی، کیونکہ میں نے نہیں کرنی ہے، کافی اس میں تھوڑا سا ہو رہا تھا ونڈو کرنی ہے، تو میں نے کیا، یہ ریسٹارٹ ہو گیا فوراً۔ میں نے اس کو ریسٹارٹ فرض کرے، ریسٹارٹ ہوا، یہ ریسٹارٹ ہوا تو F2 دبا دیا میں نے، یہ دیکھیں F2 دبانے سے یہ بایوس میں آ گیا، بایوس میں آ گیا۔ اب یہاں سے وہ سسٹم کے بارے میں بتا رہا ہے، ہمارا اس میں کام ہے بورڈ والا، اس میں ماؤس بھی چلتا ہے ڈیل والے میں۔ ماؤس ابھی میرا خیال ہے صحیح طرح لگا نہیں ہے، ماؤس میرا دوسرا لگا ہوئی ہے تار، ایک منٹ، ہاں جی ماؤس میں نے دوسرا لگایا تھا، اس کا تھوڑا سا پرابلم ہو رہی تھی، وہ ماؤس ادھر پھنس گیا ہے۔ یہ ماؤس بھی ڈیل کا رکھا ہوا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں ماؤس برانڈڈ لیا کریں۔ برانڈڈ تھوڑا سا مہنگا آتا ہے، لیکن یہ برانڈڈ ماؤس ہوتے ہیں، یہ نئے سے بہتر ہوتے ہیں اور یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اب اس سے ماؤس بھی چاہ رہے ہیں، آپ کی بورڈ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں بوٹ سیکوینس میں گئے یہاں پر ہم، اور یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے یو ایس بی ڈیوائس، یہ بعد میں ہم اس کو ان چیک کر دیں گے، یہ اب آ گئی ہے۔ اب یہاں سے ہم نے اوپر والی کیا، تو یہ سب اوپر کیا، اس کو یو ایس بی ڈیوائس کے پاس جا کے اس کو اوپر کیا۔ اب سب سے پہلے اس سے بوٹ کرے گا سسٹم، اور اس کے بعد ہارڈ ڈسک سے کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کو اپلائی کر دیں گے۔ سوری یہ ذرا کیمرہ ہل رہا ہے، میں نا تھوڑی سی، ہاں جی، اب اپلائی کریں گے، اور اس میں ہم نے کوئی سیٹنگ نہیں چھیڑنی، اور اس کے بعد ایگزٹ کر دیں گے یہاں سے۔ اب یہ ریسٹارٹ ہو گیا۔ اب جیسے ریسٹارٹ ہوگا آپ نے کوئی نہ کوئی کی دبانی ہے، وہ جب آپ کو یہ پوچھے گا نا، یہ دیکھیں پریس اینی کی، اس کے بعد ابھی آئے گا
कोई भी की दबा दें कि कंप्यूटर से, ये ज़रूरी होता है। ये विंडोज़ 7 हो 10 हो, इनमें ये सिस्टम है कि जब आप बूट करते हैं यूएसबी से तो वो इस तरह से 5 डॉट्स आते हैं, आने के बाद तकरीबन 4 से 5 सेकंड्स तकरीबन होते हैं। उसमें आपने कीबोर्ड की कोई भी की दबानी होती है, आप नहीं दबाएंगे तो वो आपको, अगर विंडो हुई है तो उस विंडो में ले जाएगा, नहीं तो कोई और ले जाएगा। तो आप यूएसबी वाली विंडो पर, अब इस वक्त ये विंडो को लोड करेगा, और जैसे ये विंडो लोड होगी तो इसका सेटअप का जो अगला स्टेप है वो शुरू हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, प्रोसेसर कितना है, रैम कितनी है, और इसके अलावा इसके अंदर हार्ड कौन सी लगी हुई है। क्योंकि जो आजकल जो हार्ड निकली है एसएसडी, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, विंडो वगैरह वो जल्दी करती होती है, वो महंगी भी है, और उसमें ज़्यादा, ये देखिए ये रैम वगैरह अच्छी लगी है, इसमें प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ है। अगर ये i3 i5 या दूसरे सिस्टम हो तो उसमें ज़रा और जल्दी लोड होगी। तो क्योंकि ये विंडोज 7 सॉरी बेस 1 है, इसलिए इसका थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा सा शुरू में चेंज आया। अब ये इसके विंडो लोड हो रही है, ये इसका सेटअप लोड हो रहा है। ये सर्विस पैक 1 है, ये मैंने इसको डाउनलोड करके इसका ISO बनाकर इसका वो किया है। अब ये आ गया है। अब इसमें आप देखें, सबसे पहला स्टेप वो आपसे पूछेगा लैंग्वेज का, इसको हमने नहीं छेड़ना, इंग्लिश ही करना है, मेन इसमें इंग्लिश ही होती है। इसको नेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ से, ये देखें नेक्स्ट किया। अब इंस्टॉल नाउ यहाँ से आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये सेटअप स्टार्टिंग, अब ये लोड करेगा फाइल्स को। ये आ गया। अब यहाँ पर आ रहा है जो मैंने आपको बताया 32 बिट और 64 बिट का। ये देखिए मैं आपको जूम करके बल्कि बताता हूँ, ये देखिए ये आ रहा है। इसमें ये होता है कि इसमें मुख्तलिफ वर्जन है, क्योंकि ये क्रैक वर्जन है। एक तो स्टैंडर्ड होती है, एक OEM और एक DAZ में ये तकरीबन आमतौर पे खुद कर देता है, और OEM एडिशन भी होता है, तो हम आमतौर पे OEM ही करते हैं। इसमें फिर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, उससे ये एक्टिवेट हो जाती है। और एक इसमें डैश भी है, और मुख्तलिफ इसके वर्जन है, स्टैंडर्ड और ये वो। लेकिन इसमें हमने X68 और इसमें अल्टीमेट है, इसके मुख्तलिफ वर्जन है, लेकिन अल्टीमेट में तकरीबन सारे फंक्शन होते हैं। ये देखिए साथ नीचे बता भी रहा है कि जिसमें ऑन लाइसेंस की है, और इसके अंदर जो है ये डैश लोडर से करेगा, और OEM जो है ऑटोमेटिकली करेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली कभी करता है कभी नहीं करता। बहरहाल इसको हम करेंगे X64 का मतलब है 64 बिट, और X86 का मतलब है 32 बिट। ये जो पुराना फाइल सिस्टम था, और ये कम रैमों के लिए होता है। तो हम X64 बिट करेंगे, और OEM एडिशन ही करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। अगला स्टेप बहुत अहम है, इसके ये भी अहम है। इसके बाद अब वो यानी इसके बाद जो स्टेप आएगा वही एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है। हाँ जी हमने कर लिया एक्सेप्ट। आमतौर ये पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं पढ़ता इसको। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करें। अच्छा, अब ये बहुत अहम चीज़ है कि अगर आपने पुरानी विंडो को ही अपग्रेड करना है, या आपका पुराना वर्जन है विंडो को, उसको अपग्रेड करना है, या आपने न्यू करनी है, तो बेहतर ये होता है कि आप कस्टम करें, कस्टम इंस्टॉल विंडोज़, यानी कि फुल वर्जन इसका इंस्टॉल करें, कस्टम इंस्टॉल करें, अपग्रेड नहीं करना, यही बेहतर रहता है आमतौर पे। अब ये पार्टीशन है, इसमें बहुत आसान होता है। मैं पार्टीशन नहीं करूँगा, क्योंकि पार्टीशन मेरी पहले ही हुई है, और मेरा डाटा इसमें काफ़ी अहम, मेरे लेक्चर्स हैं और मेरे सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत अहम किस्म के, डी और ई में। और हमेशा याद रखें, जब भी डाटा रखिए DE वगैरह में रखें, C ड्राइव में सिर्फ विंडो वगैरह और इस तरह की इंस्टॉलेशन फाइल वो आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका होगा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, फिर अपनी मर्ज़ी से पार्टीशन के लिए GB बता देंगे उसको, और फॉर्मेट कर देंगे। लेकिन जो ये बना हुआ है इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बस हम फॉर्मेट कर लेंगे C ड्राइव को, क्योंकि और इसमें विंडो करने से पहले अपना डाटा शाटा जो है ना, वो अगर कोई पड़ा है C में, डॉक्यूमेंट्स में या डेस्कटॉप वगैरह पे, वो आप DE में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको फॉर्मेट सिर्फ करूँगा मैं, ओके करूँगा। ठीक है, ये मैंने जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये इस तरह से वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब आप देखें तो ये फॉर्मेट हो गया है, और ये इसकी सिस्टम की फाइल्स होती हैं, इसको भी आप फॉर्मेट कर लें, ये भी इसको खुद ब खुद वो कर लेता है। ये ड्राइव हमें शो नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन आमतौर पे ये
सिस्टम के साथ ही होती है। तो यहाँ से बस इसको फॉर्मेट करना है। इसी तरह यहाँ बाकी भी पार्टीशन जो हुई होंगी उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि इनमें मेरा डाटा पड़ा हुआ है कि सी को आपने कर दिया। अब नेक्स्ट करेंगे, बस अब आपकी ये फाइलें कॉपी होना शुरू हो गई। फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कॉपिंग विंडोज़ फाइल्स का, यानी वो हो रहा है और ये फाइलें अब कॉपी होंगी, ये 100% तक जाएगा। उसके बाद ये रीस्टार्ट होगा, इसकी इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट्स और इस तरह करके करेगा। एक दफ़ा रीस्टार्ट भी करेगा तो वो वहाँ पर जाते ही मैं आपको इसका बताऊँगा अगला स्टेप, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगाएगा। ये देखिए ये भी डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर। तो ये मुकम्मल होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जी, आप देख सकते हैं ये फाइलें कॉपी हो गई हैं 100%। अब ये अगला स्टेप कर रहा है इसको, और ये रीस्टार्ट करेगा आप सिस्टम को। ये देखें ये हो गया। अब ये खुद ब खुद कह रहा है कि आप कोई एंटर दबा दें या फिर 10 सेकंड्स के बाद खुद ब खुद रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब ये रीस्टार्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से F2 दबा दें और बायोस में चले जाएं दोबारा। अब मैं बायोस में दोबारा क्यों गया हूँ, अगर मैं ना जाता तो दोबारा वही आ जाता कि प्रेस एनी की और 5 सेकंड के अंदर आपको की प्रेस करनी पड़नी थी। उसकी वजह से ये होता है कि दोबारा से सेटअप शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तो उसका तरीका ये है कि आप उसको स्किप कर दें, यानी कि जैसे ही वो स्टार्ट हो तो आपने दोबारा कोई की प्रेस नहीं करनी, और दोबारा कोई की प्रेस नहीं करनी, तो वो खुद ब खुद जो है आपको जो सेटअप का अगला स्टेप है उसमें ले जाएगा। लेकिन अगर आप फिर कोई की प्रेस कर देंगे फिर दोबारा से उसी वहीं से स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए आसान तरीका, बेहतर तरीका यही है कि आप बायोस में जाएं और दोबारा से जाके, इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखिए बायोस में जाएं और बायोस में जाकर आप जो है यहाँ से आप चले जाएं बूट सीक्वेंस के अंदर, और USB जो है, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइल्स कॉपी हो गई, अब ये सारा हार्ड डिस्क में ही करेगा। तो इस तरीके से हम इसको अनचेक कर देंगे। लेकिन चूंकि ये यहाँ से अनचेक कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, और इसे अप्लाई करके ओके करेंगे। यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, ज़्यादा ही जूम कर दिए, 1 मिनट। यहाँ से अप्लाई किया और एग्ज़िट कर देंगे। तो ये देखें अब ये वो ऑप्शन हमसे नहीं पूछेगा और ये डायरेक्ट आपको सेटअप के अगले स्टेप में ले जाएगा। आप देख सकते हैं, और ये अब स्टार्टिंग विंडोज़ अगला स्टेप शुरू हो चुका है। इसका दूसरा स्टेप है, ऑटोमेटिकली होता रहता है बस, लेकिन ये है कि आपने इनकी जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना है आपने। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब इसको स्टार्ट करेगा। इस स्टेप में भी कुछ अभी देखिए अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स, इसको ये कर रहा है। आप देखिए ये सेटअपिंग स्टार्टिंग डिवाइसेस। तो ये विंडोज़ 10 वगैरह में भी तकरीबन इसी तरह के स्टेप्स होते हैं, उसमें थोड़े स्टेप्स थोड़े चेंज है, इंटरफेस भी चेंज होता है, लेकिन बेसिकली स्टेप्स तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। अब ये लास्ट स्टेप है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन का। इसके दौरान ये आपसे आपका डेट, टाइम और वो पूछेगा, कंट्री वगैरह। तो ये ज़्यादा टाइम भी लेता है, ये भी डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की स्पीड के ऊपर कि कितनी रैम है, कितना प्रोसेसर है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मसलन आप देख सकते हैं कि 15-20-25 मिनट में विंडो इंस्टॉल हो जाती है मेरे सिस्टम के अंदर। अगर इससे और बेहतर सिस्टम होगा i3, i5, i7, तो ये सर्विस पैक 1 इसमें ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका i5 या i3 सेकेंड थर्ड जनरेशन है या इस तरह के सिस्टम है तो उसमें आप विंडोज़ 10 ही कर लें, क्योंकि मैंने इसलिए ये की थी। विंडोज़ 10 इसमें चलती है, बहुत अच्छी चलती है, लेकिन इसके ड्राइवर क्योंकि इसमें नहीं है। सिस्टम ये बहुत अच्छा डेल D6 780 डेस्कटॉप, लेकिन इसके जो ड्राइवर्स हैं वो नहीं, जो ओरिजिनल ड्राइवर हैं वो नहीं है, कंपैटिबल नहीं थे इसके साथ। चल तो वो जाती है, लेकिन चूंकि ये भी बेहतरीन विंडो और सर्विस पैक 1 इस पर मेरे काम के सॉफ्टवेयर आसानी से चल जाते हैं, तो ये एक अच्छी विंडो है। इस वजह से जो है ना मैं इसको कर रहा हूँ।
یہ دیکھیں اب یہ اس نے اس دوران میں یہ بلنک کرے گی اسکرین، یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ انسٹالنگ ونڈوز سیٹ اپ میں اب وہ بتا رہا ہے کہ دس ول That's all the information we need to right now. Your computer will restart several times during installation. کیا آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ کئی دفعہ اس میں ریسٹارٹ ہو سکتا ہے، بس ایک سے دو دفعہ ہی دو دفعہ ہوتا ہے، ابھی اس کے بعد ہوگا آخری اسٹیپ ہے، پھر ونڈوز انسٹال ہو جاتی ہے، اور آخری جو تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے اس میں صرف ونڈو ہی آئے گی، آپ کو شو ہوگی انسٹال ہو کے ساری چیزیں سیٹ اپ ہو کے، اس میں بس ایک دو چیزیں ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے نیلی یہ جو ریڈ گرین بار ہے یہ بھی آگے جا رہی ہے، تو میں اس کو یہاں پہ روک کے آگے بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے یہ نہیں روک رہا کہ یہاں پر جو وہ چلتا رہے، تو بس اسی طرح ہی ہے۔ اب جب تک یہ ہو رہا ہے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ٹی وی ڈی سے یا اسے جانا ہے یو ایس بی جو بنائی ہوگی آپ نے ونڈو کی، اس سے آپ نے ونڈو کو کرنا ہے انسٹال، تو آپ نے اس کو ڈالنا ہے یو ایس بی کو یا ونڈو کی سی ڈی کو، ڈی وی ڈی کا بھی ہو گیا سیٹنگ ریپلائنگ، اب یہ اس کو ریسٹارٹ کرے گا، سیٹ ول کنٹینیو آفٹر ریسٹارٹنگ یور کمپیوٹر، اب یہ کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرنے لگا ہے، یہ ریسٹارٹ ہو گیا کمپیوٹر۔ ہاں جی، یہ میں نے تھوڑا زوم کیا ہوا ہے، اس کو میں نارمل کر لیتا ہوں۔ اب یہ اس کا لاسٹ تقریباً اسٹیپ ہے، تو اس کے بعد آپ ڈالیں گے، پھر آپ بایوس میں جائیں گے، عام طور پر ڈیل کے جو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہوتے ہیں اس میں F2 ہوتا ہے اور HP میں F10 ہوتا ہے، لیکن مختلف بھی ہو سکتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن عام طور پہ یہی ہوتے ہیں، یا F2 یا F10۔ اس سے آپ بایوس میں جائیں گے، وہاں سے آپ بوٹ سیکوینس یا بوٹ آپشنز میں جائیں گے، تو وہاں پر آپ چیک کر دیں گے جو بھی آپ کی اگر ڈی وی ڈی روم ہے یا اس کو چیک کرنا ہے، جو آپ کی ایکسٹرنل ڈرائیو ہو جو کہ یو ایس بی کے ساتھ ہو، ڈی وی ڈی روم یا ویسے ہو، یہ دیکھیے آپ یہ لاسٹ اسٹیپ ہو رہا ہے اس کا، اس کو آپ نے کرنا ہے، یا پھر آپ نے یو ایس بی کو کرنا ہے تو اس کو آپ انیبل کر دیں گے، اس کے بعد پھر وہ جیسے ہی آپ کریں گے تو وہ آ جائے گا کہ پریس اینی کی، تو آپ نے 5 سیکنڈ کے اندر اندر کوئی کی پریس کرنی ہے تو وہ سیٹ اپ میں لے جائے گا، اور پھر یہ پہلا اسٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ دوسرا تیسرا اس طرح، اور جب ریسٹارٹ ہوگا پہلے اسٹیپ کے بعد تو آپ نے یا تو بایوس میں جا کے اس کو بوٹ سیکوینس کو چینج کر دینا ہے، یا اس کو ان چیک کر دینا ہے کیونکہ اب یو ایس بی کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے، میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو ریسٹارٹ کر دینا ہے، یعنی نہ اگر نہ بھی کرے بایو سے تو آپ نے بس اگر وہ آئے پریس آنے کی تو آپ نے دوبارہ کی پریس نہیں کرنی، اگر دوبارہ کی پریس کریں گے دوبارہ سے پہلا اسٹیپ ہی شروع ہو جائے گا، جہاں پہ سیٹ اپ کا وہ میں نے آپ کو سارا اس میں بتایا ہے کہ کس طرح اس میں سلیکٹ کرنی ہے X64 اور یہ وہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر سی کو فارمیٹ کر کے اور اس طریقے سے آپ نے ونڈوز کو آگے وہ ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ دوبارہ سے وہی سیٹ اپ کا وہ ہو جائے گا، اس لیے آپ نے اس کو کوئی کی پریس نہیں کرنی، اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے، وہ خود بخود ریسٹارٹ ہوگا، خود بخود آپ کو نیکسٹ اسٹیپ میں لے جائے گا، بے شک پھر آپ یو ایس پہ نکال لیں کیونکہ اس کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ اس کو میں آپ کو یہ ہونے کے بعد میں آپ کو اس کو جو ہے نا وہ بھی کرنا بتا دوں گا کہ کس طرح سے کرنا ہے، اور اگر آپ کو وہ سافٹ ویئر چاہیے جس سے کہ ونڈوز آپ کی وہ ہو جائے ایکٹیویٹ ہو جائے، اس کے لیے ونڈوز 7 یا سروس پیک 1 کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک دو فنکشنز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے کرنے کے بعد میں آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے اس کے بعد ضروری سافٹ ویئرس وغیرہ کچھ ضروری سیٹنگز ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں ونڈو کی، اس کی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ونڈوز یہ اب انسٹال ہو رہی ہے، یہ لاسٹ اسٹیپ ہے اس کا، اس میں یہ پریپیئرنگ فار یور فرسٹ یوز کر رہا ہے، اس کی یہ ساری وہ مکمل سمجھے کہ انسٹالیشن ہو رہی ہے بیک اینڈ پہ، اور ابھی یہ آپ کو سارا کچھ شو کر دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ونڈوز انسٹال ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہوتا ہے، اگر آپ کو وہ سافٹ ویئر فری میں چاہیے تو اس کے لیے آپ اے ویب اسکول سرچ کریں اور انسٹاگرام پر، اور مجھے ڈی ایم کریں، میسج کریں، میں آپ کو انشاءاللہ یا کمنٹ میں آپ بتا دیں تو میں آپ کو جو ہے اپنا آپ کی ای میل پر وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا، تو اس کا طریقہ تو میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتا دوں گا، تو ونڈوز مکمل انسٹال ہو جائے گی، باقی ونڈوز کے اندر جو دوسرے پروگرامز یا دوسری سیٹنگ وغیرہ وہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا، اور اس سے نیکسٹ ویڈیو میں
پھر آپ کو انشاءاللہ مختلف سافٹ ویئرس کی انسٹالیشن جیسے آفس ہو گیا اور یہ وہ ان کے لیکچرز بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو اس حساب سے میں آپ کو ان کی انسٹالیشن، ان کا انٹروڈکشن، وہ ساری چیزیں اور ایک ایک لیکچر اس کے ہم بتائیں گے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا ٹائم بھی لے سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ونڈوز آپ کون سی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ پروسیسر، ریم، ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر یہ i5 یا وہ ہو تو اس سے زیادہ ہو، کیونکہ ایک دفعہ ونڈو کرنی ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ ونڈوز کو اچھی طرح سے انسٹال کریں۔ اینٹی وائرس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سا اینٹی وائرس آپ کرنا چاہیے، اسی ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دوں گا، تو کہ یہ سافٹ ویئر آپ اپنے کمپیوٹر میں کریں ونڈوز کے ساتھ۔ اینڈ پہ آپ کو بتا دوں گا، فل گائیڈ ہے چونکہ یہ، تو اس میں آپ جو ہے نا وہ والے سافٹ ویئرس کیا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ بھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ فرض کریں اللہ نہ کرے بیچ میں، اللہ نہ کرے اگر بیچ میں لائٹ چلی جائے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہو جائے، تو پہلے سٹیپ جس سٹیپ میں ونڈو رکتی ہے وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا سیٹ اپ۔ بہرحال یہ دیکھیں، اب یہ اگلا سٹیپ بھی آ گیا، سیٹ اپ از چیکنگ ویڈیو پرفارمنس۔ بس یہ تقریباً اینڈ ہونے والا ہے، یہ بھی آپ کو ونڈوز کا ڈیسک ٹاپ شو ہو جائے گا، فریش ونڈو انسٹال ہو جائے گی، اور ہم پھر میں آپ کو اس کو ایکٹیویٹ کرنا اور اس کی موٹی موٹی چیزیں جو آپ نے یہ دیکھیں، یہ آ گیا ڈیسک ٹاپ سے پہلے۔ ہاں اس کا یہ آپ سے پوچھے گا کہ نام کیا رکھنا ہے، تو میں نے اس کا یہاں پہ نام رکھ دیا، اپنا ہی نام رکھ دیتا ہوں، حسن۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے نام رکھ دیا، یہاں سے آپ گئے نیکسٹ میں، کی بورڈ سے بھی کر سکتے ہیں، ماؤس سے کر لیں آپ، نیکسٹ کیا۔ آگے وہ پاس ورڈ رکھے گا، پاس ورڈ کوئی بھی آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، یوزر بھی بنا سکتے ہیں، وہ سارا نیکسٹ کریں گے۔ میں نے کوئی پاس ورڈ نہیں رکھنا۔ اب یہاں سے وہ ٹائم کا بتا رہا ہے، تو یہاں سے ہمارا، کیونکہ میں پاکستان میں، تو کراچی اور اسلام آباد کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ، کراچی کا ٹائم ہوگا یہاں پہ۔ کراچی کدھر گیا؟ کراچی یہ ہے، کراچی اسلام آباد یہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو نیکسٹ کیا، یہ دیکھیں، بس ونڈوز از فائنلائزنگ یور سیٹنگس۔ یہ او ای ایم ایڈیشن ہے، دوسرا جو ایڈیشن ہے نا جس میں جو اگر وہ میں کرتا تو اس میں وہ ایکٹیویشن بھی سٹارٹ کر دیتا یا اس طرح بھی، بلکہ اس میں بھی اس نے کر دیا، لیکن یہ ہوتی نہیں ہے، کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے، خود بخود آٹو ایکٹیو بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی یو ایس پی بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پر اب یہ ویلکم، جو یہ ونڈو انسٹال ہو گئی ہے، اور اس ونڈو کے جو ورژن ہے، اس میں یہ جو آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر جس ورژن کا ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں، یہ اس نے ڈیل کا وہ رکھ دیا وال پیپر، یہ وال پیپر ہے، یہ پریپیئرنگ، یہ اب ڈیسک ٹاپ پہ آنے والا ہے۔ اس کو ہم بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیل کا جو ہے نا، اس کا انہوں نے وال پیپر اس کا رکھا ہوا ہے، تو یہ بس پریپیئرنگ یور ڈیسک ٹاپ آ رہا ہے، اور اس کے ختم ہوتے ہی جو ہے نا یہ بس آپ کا یہ ونڈو کا پش ہو جائے گا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تھوڑا سا یہ ٹائم لگاتا ہے، لیکن اتنا آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً یہ آپ کو سارا بتانے میں اور کرنے میں، پھر فائل کاپی کرنے میں تقریباً آپ 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس میں یہ ونڈو انسٹال ہو جاتی ہے۔ اور سروس پیک 1 ہے، بڑی اچھی ونڈو ہے، یہ ریلائبل رہتی ہے۔ اس کے ساتھ جو موٹے موٹے سافٹ ویئر آپ کو ضروری ہیں کرنے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا ابھی ہی، ان کا انٹروڈکشن دے دوں گا، پھر جب اس کی الگ الگ ویڈیو بھی بنا دیں گے کہ یہ کس لیے کام آتے ہیں، تو بھی میں آپ کو انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ بس یہ ڈیسک ٹاپ آ جائے، پریپیئرنگ یور ڈیسک ٹاپ، ابھی ڈیسک ٹاپ کی اس کی ساری فائلز آ جائیں گی، اور یہ اب ونڈو جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے۔ اصل میں یہ ہارڈ ڈسک کی سپیڈ پر بھی ہوتا ہے، اس میں ساٹا لگی، ساٹا اچھی ہے، ہارڈ ڈسک سپیڈ اس کی اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں وہ دوسری جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ اگر ہو تو وہ ذرا اس کی سپیڈ ذرا زیادہ تیز ہوتی ہے انسٹالیشن میں اور ان چیزوں میں، فائل کاپنگ اور یہ وہ تھوڑی سی وہ مہنگی ہوتی ہے، لیکن ایس ٹی ڈی ہارڈ اس کو کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لے رہا، یہ بڑی جلدی ہو جاتا ہوتا ہے، یہ پریپیئرنگ اور ڈیسک ٹاپ وغیرہ۔ یہ آ گیا، لو جی، یہ آپ کی ونڈوز انسٹال ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آ گیا۔ ٹھیک ہے،
اب اس کے ڈیسک ٹاپ آئکن سیٹنگ وغیرہ وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، بس میں آپ کو اس کو بتا دوں کہ اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے. جیسے کہ آپ اس کی مائی کمپیوٹر میں جا کے پراپرٹیز میں دیکھیں، یہاں سے اسٹارٹ مینیو میں جائیں اور اس کی مائی کمپیوٹر میں جا کے پراپرٹیز میں دیکھیں، یا فریش ونڈو انسٹال ہوئی ہے تو یہ آ گیا. اس میں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ونڈوز 7 الٹیمیٹ سروس پیک 1 انسٹال کیا. ٹھیک ہے، اس کو اپڈیٹ بھی میں کروں گا کیونکہ میں نے اس میں عربک انٹرفیس کرنا ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک ویڈیو میں. اچھا، یہ آ گیا. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں سارا بتا رہا ہے. یہ دیکھیں 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہم نے کیا ہے، 64X تھا نا. اور اس کے علاوہ ہم نے انٹل کور ٹو ڈو سسٹم ہے اور یہ اس کا ورژن ہے. اس کو ہم یہاں سے ذرا بڑا کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ریم بتا رہا ہے، اس میں 8 GB ریم ہے اور 7.84 باقی سسٹم یوز کرتا ہے تو ہمارے پاس 7.84 GB ہے. لیکن اگر ہم 32 بٹ کرتے تو یہ کم ریم شو ہوتی، 7.23 یا اس طرح، لیکن بڑے اس کے لیے یہی ہوتی ہے. بہرحال یہ اس نے اس کو آٹو کرنے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے، ایکٹیویٹڈ کی، اس نے ایکٹیویٹ کر دی ہے ونڈو. یہ کیونکہ میں نے OEM ایڈیشن کیا تھا تو یہ کبھی کبھی کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ڈیل کا اوریجنل ورژن ہے. لیپ ٹاپ میں عام طور پہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن کمپیوٹر میں اس نے خود بخود کر دیا ہے. اور اس نے دیکھیں یہ اس کو وہ اس طرح سے کیسے ایکٹیویٹ کر دیا ہے. تو ویسے اس کا سافٹ ویئر اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت ایزی ہوتا ہے اس میں کرنا. اس کے لیے آپ اس سافٹ ویئر میں جائیں گے، جیسے کہ میرا وہ سافٹ ویئر اس وقت ڈی میں ڈرائیو میں ہے، اور اس میں میرے کافی زیادہ سافٹ ویئرس پڑے ہوئے ہیں. اور اس میں ونڈوز یہ ہے ونڈوز 7 لوڈر. یہ سافٹ ویئر ہے جو میں آپ کو دوں گا فری میں، آپ مجھے انسٹا پر رابطہ کریں گے. تو اگر یہ ونڈوز ایکٹیویٹ نہیں ہوگی تو وہ آپ کو کہے گا 3 دن میں ایکٹیویٹ کر لو یا اتنے دنوں میں ایکٹیویٹ کر لو. یس کریں گے. اور اس کے بعد وہ ونڈو کو ایکٹیویٹ کر دے گا. لیکن یہ کیونکہ OEM ایڈیشن کیا تھا اس نے ایکٹیویٹ کر دیا، تو کہ اچھی بات ہے. اب یہ دیکھیں، اب وہ بتا رہا ہے کہ لائسنسڈ ہے، نہیں ہوگا تو وہ بتائے گا کہ ٹرائل ورژن یہ وہ. لیکن اگر نہیں ہوگا تو آپ نے سمپلی یہاں سے انسٹال کرنا ہے. پروفائل میں بتائے گا کہ جی آپ کا ڈیل کمپیوٹر ہے، یہ فلاں فلاں ہے، تو آپ نے انسٹالیشن کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے اس سافٹ ویئر کو اسی طرح چلانا ہے، یس کر دینا ہے اس طرح کیا ہے اور انسٹال کر دینا ہے. ٹھیک ہے، انسٹال کریں گے وہ اس کی جو ہے وہ اس کو اپڈیٹ کر دے گا. یہ یعنی اس سافٹ ویئر سے ہی میں اس کو ایکٹیو کر رہا ہوں. ویسے اس نے آٹو ایکٹیو بھی کر دی ہے لیکن بہتر ہے کہ میں اس سافٹ ویئر سے ہی کر رہا ہوں. تو یہ جیسے یہ گرین پٹی، یہ گرین بار پوری ہوگی تو یہ انسٹالیشن اس کی مکمل ہو جائے گی. باقی یہ سافٹ ویئر جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ آپ اس میں سے جو بڑے موٹے موٹے سافٹ ویئر ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھیں ہو گیا دی سرٹیفکیٹ سیریل ورک سکسیسفلی انسٹارٹ، اوکے ہو گیا. تو یہ انسٹال ہو چکی ہے اور ونڈوز ایکٹیو ہو چکی ہے. ویسے یہ آپ کو ریسٹارٹ کا بولتا ہے لیکن اس نے ریسٹارٹ کا نہیں بولا کیونکہ یہ پہلے ہی ایکٹیو ہوئی تھی. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مائی کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ میں آ جائے گا، ہم سیٹنگ والی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو. تو ایکٹیو پہلے ہی ہوئی تھی لیکن اس نے اس طرح میں نے آپ کو انسٹال کرنا بھی اس کو بتا دیا کہ بہت ایزی ہے. وہ سافٹ ویئر کو اوپن کیا اور انسٹال کر دیا بس، اور اس کی یہ ایکٹیو ہو جایا کرے گی اگر ایکٹیو نہیں ہوگی تو. اور موٹے موٹے سافٹ ویئر اگر میں آپ کو بتاؤں اس میں، تو یہ آپ کے سافٹ ویئر یہاں سے کھولیں تو اس میں آپ مختلف سافٹ ویئر کر سکتے ہیں. اردو کے لیے ان پیج ہے، ورڈ میں بھی آفس ہے، آفس انسٹال کریں. اس کے علاوہ آپ IDM انسٹال کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر ہے. اور ڈریم ویور کر سکتے ہیں ویب سائٹ بنانے کے لیے. کورل ڈرا گرافکس کے لیے مختلف ورژنز اس کے ہوتے ہیں. یہ کی بورڈ میرا اپنا بنا ہوا اردو عربک کی بورڈ ہے. یہ ٹی پی لنک کے لیے ہے، یہ کوئی عربک کے سافٹ ویئر ہے. یہ ریکارڈنگ کے لیے سافٹ ویئر ہے. اور اس کے علاوہ میرے لیکچرز ہیں اس میں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ گوگل کروم انسٹال کریں، اوپرا کریں، اور اس کے علاوہ آپ فلمورا کر سکتے ہیں، اس کا فری ورژن. فائر فوکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس میں روفوس انسٹال کریں، اس کا میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ذریعے آپ کس طرح سے USB بنا سکتے ہیں ونڈوز وغیرہ کی. paint.net کریں، بڑا اچھا سافٹ ویئر ہے، یہ فری ہے اور اس سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کی ویڈیو اوپرا کریں، اور اس کے علاوہ مختلف سافٹ ویئرس ہیں یہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ WinRAR کریں،
فائلوں کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے زوم وغیرہ انسٹال کر لیں. اور اس کے علاوہ آپ مختلف براؤزر کر سکتے ہیں آفس کریں. تو یہ تھی ونڈوز انسٹال کرنے کا طریقہ اور اس کو ایکٹیو کرنے کا. تو یہ او ای ایم ایڈیشن سے ایکٹیو ہو گئی ہے. اب میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اس کو میں ایک دفعہ ریسٹارٹ کر لیتا ہوں.